قرآن کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ قرآن پاک اس کا لغوی معنی علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قرآن یا تو قرآن سے ہے یا تو قرآن قرن سے ہے، یہ قرآن جو ہے یہ قرات سے ہے۔ اگر اس قرآن کو نہ قرآن سے بنایا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، جی کیا بات یعنی پھر قرآن کا معنی یہ ہوگا کہ یہ تمام علوم اولین اور آخرین کو جمع کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن وہ کلام ہے اولین اور آخرین سب علوم کو جمع فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بھی فرمائی، میں دیکھیں ہندی ہو، سندھی ہو، جی سریکی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، جس علاقائی زبان سے اور ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، قرآن سب کو ایک جگہ جمع کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر قرآن کو قرن سے بنایا جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ جی یہ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ بھی سب کو ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی برکت سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جی جب بندہ قرآن کو اپنے سینے میں اتار دیتا ہے جی تو پھر اس کے دل کے اندر جو بغض عداوت ہیں اور جو فاسد خیالات ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، حضور کی محبت آ جاتی ہے۔ سبحان یہ قرآن کی یہ شان ہے۔ اگر اس کو قراتن سے بنایا جائے جی تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ سبحان یہ اللہ۔ قرآن وہ ذیشان کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں جی یا دنیا کے کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہو، تو وہ بہت کم پڑھی جاتی ہے اور وہ چند لوگوں تک پہنچتی ہے، جی اور پھر ایک مرتبہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے پھر دوبارہ نہیں پڑھتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ جب اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے کہتا ہے میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ پڑھا ہوا ہے۔ مگر کیا قرآن بات، کی کیا یہ بات۔ شان ہے کہ اس کو رات دن پڑھا جاتا ہے، نماز تراویح میں ہر سال پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا کثرت سے پڑھا جائے نا اتنا ہی اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اس کی اللہ۔ برکتیں زیادہ نصیب ہوتی ہیں۔ اور قرآن چونکہ باقی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں، جی یہ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، اس کو پڑھ کر نازل کیا گیا۔ سبحان حضرت اللہ۔ جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا آپ اس کو اس وقت جلدی نہ فرمائیں، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیں کہ آپ بھولنے کا خدشہ نہ کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں، صرف قرآن ہے جو لکھا ہوا نہیں، یہ پڑھا ہوا نازل ہوا، جو حضور کے قلب مبارک پر نازل۔